بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے آنے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، سٹیج پر جلوگر مرکزی قائدین اور حضور کے غلاموں، آپ کا دل گرمانے کے لیے قبلہ شاہ صاحب بھی موجود ہیں اور ہم سب کو جگانے کے لیے قبلہ امیر محترم ان کے انتظار میں آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی ہوں۔ میں ایک دو بات عرض کروں گا۔ آج وہ دن ہے جس دن کائنات کا ہر ذرہ خوش ہوا ہے، جس دن جانور بھی خوش ہوئے۔ مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑے، مغرب کے مشرق کی طرف دوڑے، ملتے تو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے، کہتے مبارک ہو حضور آ گئے۔ کیوں؟ جانوروں کو پتہ تھا ہمارے جس ذات نے، جس ہستی نے حقوق بتانا ہے وہ اب آئی ہے، ہمیں جس ہستی نے حقوق دینے ہیں وہ ذات اب آئی ہے۔ حضور کے آنے سے جانوروں پر ظلم ختم ہوا، غلاموں پر ظلم ختم ہوا، انسانیت پر ظلم ختم ہوا، بلکہ پوری کائنات پر رب ذوالجلال نے رحم فرمانے کے لیے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ حضور کی آمد سے پہلے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم ہی ظلم تھا۔ حضور آئے، اندھیرے ختم ہوئے، ظلم ختم ہوا، دنیا کے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا، ظلمتوں کا بسیرا تھا۔ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کنز و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پہنچوں میں وہ فقیر آیا۔ مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ حضرات گرامی، حضور کی آمد ہوئی تو جانوروں کو خوشی ہوئی، لیکن ہماری حکومت کو کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ آپ نے دیکھا حضرت دربار میاں میر سے لے کر اب تک مال روڈ کی کیفیت بھی آپ نے دیکھی۔ جو لائٹیں پہلے عام طور پر چلتی تھی لیکن آج وہ بھی بند تھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم نے کلمہ حضور کا نہیں پڑھا؟ تمہیں حضور کی آمد کی کوئی خوشی نہیں ہوگی؟ آج کہ تمہارا باپ یورپ سے آ جائے، پھر دیکھو کیسے مال روڈ کو سجاتے ہیں، کیسے یہ بورڈ لگاتے ہیں اور کیسے اس کے لیے جناب آنکھیں بچھاتے ہیں۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جس انداز سے تم نے سجایا ہوا تھا، کروڑوں روپے ماہانہ کھاتے ہو۔ آج تو میں نے سوچا تھا ادھر ادھر تو کچھ نہیں ہوا، شاید داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کو ایسا سجایا ہوگا، پورا لاہور دیکھنے کے لیے آیا ہوگا، لیکن نہیں، داتا صاحب پر بھی انہوں نے ویسے ہی فارمیلٹی پوری کی ہوئی تھی۔ ویسے تو ہر حکومت ہی منحوس آئی ہے، جو حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت سے زیادہ منحوس ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، جو بھی آیا وہ پچھلی حکومت سے زیادہ منحوس ثابت ہوا، اور یہ آیا تو یہ سب سے زیادہ منحوس ثابت ہوا۔ ایک دن خبیثوں نے اتنی مہنگائی کر دی، لوگ بیچارے ہم دیکھ رہے تھے، قبلہ شاہ صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے یہاں بتیاں ہی کوئی نہیں، بس یہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مقدس کے سامنے جگمگ ہے۔ آج لوگوں کا خون چوس کے، انہوں نے خون چوس کے ان کو صرف روٹی پر لگا دیا، وہ اپنی روٹی پوری کرنے پر مجبور ہیں۔ آج سارے گھر ویران پڑے ہوئے ہیں،
تمہیں شرم آنی چاہیے تھی. ان پلروں کو سجاتے, جہاں جہاں یہ پل کھڑا ہوا ہے سارے پلر سجے ہوتے, سرکاری عمارتیں سجی ہوتی, لیکن اس حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا. لہذا یہ حکومت سب سے زیادہ منحوس. اور ابھی میرے بھائی حسن رضا صاحب پوچھ رہے تھے, چیف جسٹس صاحب جڑن والے تو پہنچ گئے, اور وہاں کب پہنچو گے؟ جڑن والے میں فقط چیف جسٹس نہیں پہنچا, وزیر اعظم بھی پہنچا ہے, بڑے بڑے جرنیل بھی پہنچے, بڑے بڑے آفیسر بھی پہنچے, سب کو تکلیف ہوئی. کیوں؟ وہاں پہ چند گرجے گر گئے تھے جو مٹی اور گارے کے بنے ہوئے تھے. مٹی اور گارے کی حفاظت کے لیے تم اکٹھے ہو جاتے ہو. رسول اللہ کی حفاظت کے لیے کس نے آنا ہے؟ قرآن کی حفاظت کے لیے کس نے آنا ہے؟ آج میلاد کے جلوس پر بم دھماکہ ہوا, کم از کم 60 لوگ شہید ہو چکے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, محرم ہے, 2 مہینے پہلے تمہیں جناب وہاں میٹنگیں شروع کر دیتے ہو, پلان بنانا شروع کر دیتے ہو, سیکورٹی کیسے ہوگی؟ آج تم مر گئے تھے, کدھر گئی تمہاری سیکورٹی؟ صرف بدماشیوں کے لیے رہ گئی ہے, تمہاری عیاشیوں کے لیے رہ گئی ہے. حضور کے غلاموں کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ اب بھی آئے ہیں ہم رسول اللہ کے سہارے پر آئے ہیں, لیکن تم کہاں مر گئے ہو؟ 10 لوگ ہوتے ہیں, ایک گھوڑا لے کر کے نکلتے ہیں, تم سارے آگے پیچھے بھاگتے ہو غلاموں کی طرح. یہ کثرت سے رہنے والے لوگ, اہل سنت سب سے زیادہ لوگ پاکستان میں کثرت انہی لوگوں کی ہے, ان کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ یہ زبردستی تمہیں کہیں گے انسان بنو, ہمارے حقوق دو, اور ایسا کام نہ کرو کہ تمہارا گربان پکڑ کے پھر ہمیں حقوق لینے پڑے. ہمیں اپنے حقوق لینے آتے ہیں, ہم اپنے لوگوں کو ایسے شہید ہوتا نہیں دیکھ سکتے. اگر تم نے خود دھماکے کیے ہیں پھر تم کبھی کسی کو نہیں پکڑو گے. اگر تم ملوث نہیں ہو تو پھر ہمیں مجرم پکڑ کے دو. سامنے لو ان خبیثوں کو, کون ہیں جو اس مقدس میلاد کے جلوس میں آ کر کے بم دھماکے کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کوئی مسلمان ایسا کر سکتا ہو, کوئی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا. ہمارا یہ مطالبہ ہے, ہمارے مستونگ کے اندر, بلوچستان کے اندر جتنے لوگ شہید ہوئے ان کے جو قاتل ہیں ان کو فوراً گرفتار کیا جائے, ان کے جتنے سرغنے ہیں پیچھے ان کو گرفتار کیا جائے, اور جو وہاں پہ زخمی ہیں ان کا فوراً علاج کیا جائے. اللہ رب العزت ہمیں غیرت عطا فرمائے.